نواز قاری شاعر اسلام محمد الیاس صاحب قبلہ اور حافظ علی غاری صاحب قبلہ، دیگر سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة بالمزرين المتلوثين والخطائين الهالكين الشفيع، وصلى الله تعالى على كل من هو محبوب مرجو لديه صلاة تبقى وتبين دوام الملك الحب القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق والسلام. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امدادکم، یا رسول اللہ اصبر خدا امدادکم، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائف، یا ملتجا امدادکم. نیر نور الہدا شمس الضحا بدر الدجا، اے رب آئین ذات خدا امدادکم. دوشے تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جزو کنہ مظہر انوار مصطفیٰ. آئیے ہم اولاد خود سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریب و بزرگسار سید ابرار الاخیار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار انیس الغریبین مراد المشتاقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مصباح المقربین سراج السالکین شمس العارفین راحت العالمین محبوب رب العالمین خاتم النبیین طه یاسین شہن شاہ بار مالک خوشبو پر اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور صاحب انا اعطیناک الکوثر شہن شاہ کون مکان سید سجان صفوت عامیہ رحمت عالمیہ تحتمو دور زمان صاحب قرآن حبیب الرحمن مالک جنان رسول رسولہ پیغمبر اللہ کے محبوب حق مطلوب دانا وحبوب معراج والے کالی کالی زلف والے سنہری جالی والے گرتوں کو اٹھانے والے ڈوبتوں کو کہلانے والے کنگروں سے کلمہ پڑھانے والے سورج کے پلٹانے والے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے درختوں سے سجدہ کرانے والے روز محشر امتیوں کی بخشش فرمانے والے محبوب کردگار شاف روز شمار واقف خزائن اسرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار سیابار قرآن بار میں بابا سے بلند و شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد منا علینا ربنا عباسا محمد ایدہ بعیدہ ایدنا بحمدہ ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے اور آپ کے قلوب منور اور مجلہ ہو رہے تھے، محسوس ہو رہے تھے آپ حضرات. نعت شریف کے دو تین شعر آپ حضرات مجھ سے بھی سن لیں، اس لیے کہ حضرت کی طرح تو میری آواز ہے نہیں، لیکن اللہ اور رسول کی بارگاہ میں عقیدت دیکھی جاتی ہے، محبت دیکھی جاتی ہے. بہرحال چند اشعار آپ حضرات سماعت فرمائیں. ہر عاشق ہر غلام کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ کاش ہم بھی در رسول پر حاضر ہو جائیں، کاش میری آنکھوں کو بھی روضہ رسول نصیب ہو جائے دیکھنا، اور کاش
ایک عاشق اور غلام کہتا ہے کاش اگر در رسول پر جائیں تو لوٹ کرنا ہے بلکہ میری موت وہیں آ جائے، میرا انتقال وہیں پر ہو جائے، لوٹ کرنا ہے۔ تو عاشق اور غلام کیا کہتا ہے؟ الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، غریبی ہے مدینہ جانے کا سامان ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مدینہ، شہر مدینہ، امت خضرا، شہری جالی، امام صاحب قبلہ، غریبی ہے مدینہ جانے کا سامان ہو جائے، غریبی ہے مدینہ جانے کا سامان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے، بروز حشر رضوان فخر سے ہم کو بلائیں گے، بروز حشر رضوان فخر سے ہم کو بلائیں گے، بروز حشر رضوان فخر سے ہم کو بلائیں گے، بروز حشر رضوان فخر سے ہم کو بلائیں گے، بروز حشر رضوان فخر سے ہم کو بلائیں گے، غلاموں میں میرے آقا میرا بھی نام ہو جائے، غلاموں میں میرے آقا میرا بھی نام ہو جائے، غلاموں میں میرے آقا ہم سب کا نام ہو جائے۔ اور حضرات بشیر سماعت فرمائے، رہے آقا تو وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایسی محفلیں جنت کی پیاری بنا دی جاتی ہے جہاں پر اللہ اور رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور مال میں خیر و برکت ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں، نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں، نام درج کرتے ہیں، کون سنا رہا ہے کون سن رہا ہے، یہ ساری باتیں رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ تو آپ حضرات یہ شعر سماعت فرمائے، اور جہاں پر اللہ رسول کا ذکر کیا جائے وہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، وہ جگہ، وہ مقام، وہاں سے شیاطین
دور ہو جاتے ہیں، بلائیں مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ رہے آباد وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل، رہے آباد وہ گھر جس میں ہو سرکار کی محفل، اور نہ ہو جس گھر میں ذکر ان کا وہ گھر برباد ہو جائے، نہ ہو جس گھر میں ذکر ان کا وہ گھر برباد ہو جائے۔ شعر آخر سماعت فرمائے، بڑا مشکل ہے راہ حق پہ چلنا اس زمانے میں، بڑا مشکل ہے راہ حق پہ چلنا اس زمانے میں، بڑا مشکل ہے راہ حق پہ چلنا اس زمانے میں، بڑا مشکل ہے راہ حق پہ چلنا اس زمانے میں، بڑا مشکل ہے راہ حق پہ چلنا اس زمانے میں، غلام مصطفیٰ بن جا وہ تو آسان ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن جا وہ تو آسان ہو جائے، الہی پورا سب کے دل کا یہ ارمان ہو جائے۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا بنا مولانا وبارك وسلم مع العلم والكرم من معين والهلم والهدى وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی، اسی سے قائم دنیا میں ہوئی اقتدار کنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جو، اتنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پڑھ لیا زباں سے لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے، نمونے عمل ہے، اپنی زندگی کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی مرحلہ اگر دیکھنا ہے، گزارنا ہے، میرے محبوب کی سیرت کو پڑھو، میرے محبوب کی ہسٹری کو پڑھو، تاریخ کو پڑھو، مطالعہ کرو، میرے محبوب کی سیرت کو اپناؤ، پڑھو، میرے محبوب کی 63 سالہ زندگی کو دیکھو، تمہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کس طرح سے ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول نے زندگی بسر کرنے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، کیا طریقہ بتایا ہے، کیا سلیقہ بتایا ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے، میرے محبوب کی حیات، میرے محبوب کی سیرت تمہارے لیے مشعل راہ، نمونہ عمل ہے۔ حضرت حشام ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلق بیان کیجیے، اخلاق بیان کیجیے، تو آپ ارشاد فرماتی ہے، کیا تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت ابن حشام کہتے ہیں، ہاں میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کو پڑھا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق ہی پورا قرآن ہے، حضور کا خلق پورا قرآن ہے۔ اور حضرات،
یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ سب کچھ پڑھتے ہیں، دنیا دار کی ہر طرح کی باتیں، اخبارات، ٹیلی ویژن پر خبریں، ہر چیز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہم اور آپ نبی کی سیرت کو بہت اگنور کرتے ہیں، یعنی پڑھتے نہیں، نہ پڑھنے کی کوشش کرتے، نہ بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ، میرے نبی کی طور طریقے کو اپناؤ۔ اگر ہم اور آپ کچھ کریں یا کچھ کرتے ہیں تو بغیر نبی کے کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ شادی کرتے ہیں، اور شادی میں ڈھول تماشا لوگ کرتے ہیں، مانتے نہیں، باز نہیں آتے، لیکن جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو آخری موقع میں امام صاحب، مولانا صاحب کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر مولانا صاحب کچھ کہہ دیں تو لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، حضور اس کے بغیر تو کچھ ہونے والا ہی نہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ بغیر نبی کے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ نماز اور روزہ، حج و زکات اللہ کی عبادت ہے، بندگی ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ میرا خدا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہے کہ قیام کے بعد سیدھا سجدے میں چلے جائے تو نہیں جا سکتے، نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کا طریقہ ہے پہلے رکوع کرنا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ بغیر نبی کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت کیا؟ جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے ہم اور آپ غلام ہیں، جس نبی کے ہم اور آپ امتی ہیں، اس نبی کی سیرت کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 9 برس کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب کے پاس رہتے ہیں۔ علماء کا اختلاف ہے کہ جناب حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، لیکن حضور سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، بے شمار محبت کرتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ مکے میں قحط پڑا، یعنی قحط سالی پڑی، بارش بند ہو گئی، جانور انسان سب بلکنے لگے، پریشان ہو گئے، تو سارے لوگ، سرداران مکہ، اہل مکہ، سارے لوگ مشورہ کر کے حضور کے چچا کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ کعبے کے متولی ہیں، جانشین ہیں، اولاد اسماعیل سے ہے، اولاد ابراہیم سے ہے، آپ دعا کیجیے کہ اللہ بارش نازل فرما دے، میہ برسا دے۔ ہم بھوکے پیاسے تڑپ رہے، جانور بلک رہے۔ حضرت جناب ابو طالب، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 9 برس کی، حضور کو ساتھ لیتے ہیں خانے کعبہ میں، خود آپ دعا میں مشغول ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ادھر جناب حضرت ابو طالب دعا کر رہے تھے، ادھر ہمارے اور آپ کے نبی آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، نظریں اٹھاتے ہیں، انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، اور جیسے ہی میرے آقا نگاہ نبوت، نگاہ رسالت آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، گھٹا گھور بادل چھا گیا، بادل چھا گیا، اور چند لمحہ بھی ہوا نہیں تھا، اور اب حضرت ابو طالب کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی، ادھر حضور اشارہ فرماتے ہیں، بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت ابو طالب جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو اب ایک قابل اور بڑے قدر کے شاعر گزرے ہیں، شاعر تھے، عربی زبان کے شاعر تھے، آپ فوراً پکار اٹھے، وَعَبْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَانُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ یہ میرا ایسا گوری رنگت والا بھتیجا، یہ ایسا میرا بھتیجا ایسی گوری رنگت والا ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کے بادل اڑ جاتا، بادل چھا جاتا، اور یہ ایسا میرا بھتیجا ہے کہ جو بیواؤں کا والی، بے سہاروں کا سہارا، یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا سہارا، غریبوں کا مولا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ حضور کی 9 برس کی عمر ہے، اس وقت جناب حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں، یعنی حضور کی 9 برس کی عمر ہے حضور کی، اور اشارہ فرماتے ہیں کہ بادل کا ٹکڑا چھا جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے، اور 9 برس کی عمر ہے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں یتیموں کے والی،
गरीबों के मौला, बेवाओं के सहारा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नासिल हुई, कुरान मुकद्दस की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये आयत मुबारका जब गारे हिरा में नासिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कांपने लगा। तो आप घर तशरीफ लाने लगे, घर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया ज़म्मिलूनी या खदीजा, ज़म्मिलूनी या खदीजा, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मैं खदशात का, मुझे खदशात लाहिक हो रहे। तो हजरत खदीजा कहती है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुशक्कत में नहीं डाल सकता, कभी नहीं डाल सकता। इसलिए एक बीवी गवाही दे रही है, इसलिए कि आप बेवाओं के वाली, गरीबों के सहारा है। आप खुद दवा करके दूसरों को अता करते हैं, दूसरों को देते हैं। आप खुद भूखे रहते हैं, खुद प्यासे रहते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को पिलाते हैं। आप वो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी परेशानी में नहीं मुब्तला कर सकता, कभी नहीं मुब्तला कर सकता। तो हजरत खदीजा चादर उड़ाती है, चादर उड़ाती है। जब आपके वजूद का कांपना बंद हुआ तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खदीजा, एक फरिश्ता आया था, हजरत जिब्रील पहली मर्तबा पहली वही लेकर आए। मुझे मेरे बदन में कभी तारी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कलाम का ऐसा असर हुआ कि हुजूर का पूरा वजूद मुबारक कांपने लगा, खदशात का इजहार करने लगे हुजूर। तो बीवी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान न हो, आपका रब आपको परेशानी में नहीं डाल सकता, इसलिए कि आप तो गरीबों के मौला हैं, यतीमों के वाली, बेवाओं के सहारा। और एक मर्तबा बीवी से मोहब्बत क्या है, ये नबी की सीरत है। चंद लम्हे आप हजरात समात फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, हजरत खदीजा बीमार है और हुजूर की सबसे छोटी साहबजादी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की चार बेटी हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हजरत खदीजा हुजूर की बारगाह में आती है, या रसूल अल्लाह, अब्बू जान, वालिद मोहतरम, अम्मी जान ने आपकी चादर मंगाई है। आका इरशाद फरमाते हैं, ठीक है बेटी, ये मेरी चादर लो, काली कमली को लेकर जाओ। हजरत खदीजा, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की चादर लेती है, जाने लगती है। पीछे पीछे हुजूर भी तशरीफ लाते हैं, हुजूर भी तशरीफ लाते हैं। हजरत खातून जन्नत उस चादर को, काली कमली को वालिदा को देती है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ओढ़ती है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा, ये तो एक चादर है, अगर तुम कहो तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपने बदन की खाल तुम्हें दे दे, अपने बदन की खाल दे दे। लो औरत तो जल्दी, या खदीजा, लो औरत तो जल्दी, अगर तुम चाहो, तुम कहो तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह अपने बदन की खाल तुम्हें दे दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, ये शान है हुजूर की, सीरत है। और इसी तरह हजरत आयशा ने नबी के सामने एक मर्तबा कहती है, या रसूल अल्लाह, आप हमेशा उस औरत का जिक्र करते रहते हैं, उस औरत का जिक्र करते रहते हैं जो बुढ़ापे की वजह से उसके होठ मोटे हो गए थे। आका रोने लगे, इरशाद फरमाया, आयशा, खदीजा के ताल्लुक से मुझे ऐसी बातें न सुनाया करो। जब सारे मक्के वालों ने इनकार किया था, खदीजा ने इकरार किया था। सबसे पहली औरतों में ईमान लाने वाली हजरत खदीजा है। अपना मालो सर हुजूर के कदमों में सारा का सारा कुर्बान करने वाली वो खातून, वो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साथ है। ये हुजूर की सीरत। एक मर्तबा हुजूर घर पर तशरीफ लाए, ये बीवी से मोहब्बत है हुजूर की।
हुजूर घर पर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही थी, नोश कर रही थी, प्याले में पानी पी रही थी। तो आका ने इरशाद फरमाया, आयशा मुझे भी प्यास लगी, मुझे भी पानी दो। हजरत आयशा प्याले में पानी पेश करती हैं, देती हैं। तो आका इरशाद फरमाते, आयशा ये बताओ इस प्याले में तुमने अपने होंठ कहां से लगाकर पानी पिए? अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? तो आका इरशाद फरमाते हैं, आयशा प्याले में जिस जगह से तुम्हारे होंठ लगे हैं मैं वहीं अपने होंठ लगाकर पानी पीना चाहता हूं, वहीं से होंठ लगाकर पानी पीना चाहता हूं। ये मोहब्बत हुजूर की अज़वाज मुताहरात के साथ 63 साल जिंदगी में 11 अज़वाज मुताहरात, जब तक हजरत खदीजा हयात में रही हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। उसके बाद 11 अज़वाज मुताहरात और 63 साल जिंदगी, 63 साल जिंदगी के दौर में एक भी अज़वाज से 63 साल जिंदगी के अंदर कभी किसी ने कोई शिकवा और गिला नहीं किया कि हुजूर के वजूद से मुझे कोई तकलीफ पहुंची। ये सीरत है हमारे और आपके नबी की। शायर कहता है, चंद लम्हा के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हा के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। कुछ उनके खुल्क ने, कुछ उनके किरदार ने कर ली मुसख्खर, सारी दुनिया में शहे अबरार ने कर ली। ये हमारे और आपके नबी की सीरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितना जुल्म और सितम किया गया, कितना सताया गया, रास्ते में कांटे बिछाए गए, पत्थर मारे गए, हालत नमाज में चादर का फंदा डाला गया, ऊंट की उजड़ी रखी गई, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन दीवाना और मजनू कहा गया, दीवाना और मजनू कहा गया। लेकिन हुजूर की जबान से सिर्फ दुआएं निकलती, दुआएं निकलती। मकाम ताइफ में इतना पत्थर मारा गया, उबाशों ने, गुंडों ने इतना पत्थर मारा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे नबूवत, चेहरे रिसालत लहूलान हो गया और आपके नालैन मुबारक जो खून से भर गए। इतने में हजरत जिब्रील नाजिल हुए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दे तो अभी हम इन ताइफ वालों पर एक पहाड़ी दोनों तरफ से मिला दे और ताइफ वाले तहस-नहस हो जाए, निस्तो नाबूद हो जाए। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। आका क्या इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील मैं देख रहा हूं अगर ये नहीं मान लाए तो इनकी नस्लें ईमान लाएंगी, इनकी नस्लें ईमान लाएंगी। और फिर जिब्रील अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहमत रब्बुल आलमीन है तो मुझे अल्लाह ने रहमत, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का रब है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसलिए शायर कहता है, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने दुश्मनों को भी क़ुबाएं दी, सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, सलाम उस पर कि जिसने कह दिया सब मेरे ही मेरे हैं। ये हमारे और आपकी नबी की सीरत है। आप हजरात ने सुना है, एक बूढ़ी औरत, ये हुजूर की सीरत है। क्या हम और आप एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, चुगली बुराई हसद और गीबत करते हैं, एक दूसरे को तरक्की देखता हुआ उसके पीछे पड़ जाते हैं, जादू टोना कराने लगते हैं, दुआ तावीज कराने लगते हैं, हसद करने लगते हैं, और कोई गलती पा जाते हैं, मौका पा जाते हैं तो इधर उधर करके बात थाने में पहुंचा देते हैं, फंसा देते हैं। हमारा और आपका ये माहौल बना हुआ। हम और आप, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, कुल्लु मोमिन इख्वा, हर मोमिन भाई भाई है, हर मोमिन भाई भाई है। लेकिन हजरात अगर हम और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें, अपनी जिंदगी को देखें, तो सगा भाई सगे भाई का दुश्मन बना बैठा। जो बचपन में एक टाफी में 2 टुकड़े करके दोनों भाई खाया करते थे,
ایک بھائی آج ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا بن گیا، کس کے لیے؟ دولت کے لیے، مال و دولت کے لیے، بیوی کے اکسانے پر، بیوی کے کہنے پر، بیوی کے سکھانے اور پڑھانے پر بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، دوست اقارب رشتہ داروں سے ناطا توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں۔ ایک دوسرے سے پیار اور محبت بانٹو، جب ہم اور آپ پیار بانٹیں گے پیار ملے گا۔ کما تدیر تدان، ہم اور آپ جیسا کریں گے ویسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ تو حضرات ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بوڑھی عورت کافرہ ایمان نہیں لائی، دشمن اسلام ہے، لات و حبل عزا منات کی عبادت کرنے والی حضور پر روزانہ کیچڑ پھینکتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، کرکٹ پھینکتی ہے۔ ایک دن بیمار ہو گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ اس بوڑھی عورت کا حال کیا ہے، کہاں ہے وہ جو مجھ پر روزانہ کوڑا پھینکا کرتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا چلو اس کی تلوار داری کے لیے چلتے ہیں، اس کی بیمار کرسی کے لیے چلتے، اسے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لا رہے ہیں، بوڑھی عورت کو معلوم ہو کہ وہ محمد ابن عبداللہ جس پر میں روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، کرکٹ پھینکا کرتی تھی، آج وہ میرے پاس آ رہے ہیں جس پر میں نے زندگی بھر کوڑا پھینکا ہے، کرکٹ پھینکا ہے، آج میرے ساتھ کیا کرے گا، کیسا بدلہ لیں گے؟ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے، کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی۔ آقا نے ارشاد فرمایا ماں ڈرو مت، گھبراؤ مت، میں اپنا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، تمہیں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری بیمار کرسی کے لیے آیا ہوں، تمہاری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، تمہارا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس عورت نے، اس ضعیفہ نے، اس کافرہ نے جب یہ جملے سنے، جب یہ الفاظ سنے، جب یہ شبد سنے، یہ ورد سنے، فوراً زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا، فوراً زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا اور وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ کچھ ان کے کردار نے، کچھ ان کے خلق نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہید ابرار نے کر لی۔ چند لمحہ کے لیے ٹھہرے تھے، تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ بنتا۔ یہ ہمارے اور آپ کی حضرت فاروق اعظم ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی سے نماز ادا کرنے کے بعد باہر تشریف لائے تو ایک توازن عقلی خراب تھی عورت، فحش کلامی کرتی تھی، گالیاں دیتی تھی۔ حضور کو بلاتی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، تیز دھوپ ہے، حضور اس عورت کے پاس تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، حضرت عمر مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے، حضور تشریف لے گئے، دھوپ میں گھنٹوں وہ عورت اپنی بات سناتی رہی، جس کا توازن عقلی یعنی ٹھیک نہیں تھا، پاگل تھی، گالیاں دیتی تھی، فحش کلامی کرتی تھی۔ حضور اس کی باتیں سننے لگے، بے مقصد سی باتیں، بے مقصد فضول باتیں کرتی رہی، حضور توجہ سے سنتے رہے، توجہ سے سنتے رہے۔ کافی ٹائم ہو گیا، جب حضور تشریف لائے واپس آئے تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسی ویسی عورتیں، پاگل اور توازن عقلی جس کی ٹھیک نہیں، بے مقصد کی باتیں آپ گھنٹوں دھوپ میں کھڑے ہو کر کے سماعت کر رہے تھے، آخر ایسا کیوں کرتے ہیں آپ؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں تو کون سنے؟ ایسے لوگوں کی بات میں بھی نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ عمر مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا۔ تو حضرات یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے، ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ ہم اور آپ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کو ناحق ستائیں نہیں، کسی کا برا نہ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اسلام کیسے پھیلا؟ یہ زور اور زبردستی سے نہیں پھیلا، یہ حسن اخلاق سے پھیلا، یہ اچھے کردار سے پھیلا، یہ اچھے کردار سے پھیلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام
तलवार के धार, तलवार की वजह से फैला, तलवार से फैला है। गलत कहते हैं, तलवार से नहीं फैला बल्कि अखलाक की तलवार से फैला, अखलाक से फैला, अच्छे किरदार से फैला, मोहब्बत और इश्क से फैला। कुछ उनके किरदार ने, कुछ उनके खुल्क ने कर ली मुसख्खर, सारी दुनिया शरीर अबरार ने कर ली। ये हमारे रब के नबी की सीरत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गली से गुजर रहे हैं। एक औरत है जो शुरू का मामला था कि मुल्क मक्का में, शहर मक्का में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था, बड़ी तेजी के साथ नशोनुमा पा रहा था। तो एक औरत है जो इस डर से मक्का छोड़ने का इरादा कर लेती है, मैं यहां से चली जाऊंगी, मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगी। कबीले कुरैश में, बनु हाशिम में एक शख्स पैदा हुआ है जो नया मजहब लेकर आया, नया दीन लेकर आया। मैं शहर छोड़कर चली जाऊंगी, इस इरादे से एक छोटी सी पुतली तैयार करके, गठरी तैयार करके दरवाजे पर बैठी, कोई नजर आ जाए तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो आप खुद पूछते हैं, ऐ मां तुम्हें कहां जाना? क्या हमारा भी रवैया, कोई अगर रास्ते में परेशान हो गया हम उसका हिल्फ करते हैं, कोई बोझ उठा रहा हो क्या उसका बोझ हम और आप उठाते हैं, कोई परेशान हो तो क्या उसका हेल्प करते, उसकी मदद करते, उसकी इमदाद करते? नहीं करते, हम और आप मजाक उड़ाते। कोई गिर जाते तो हम और आप हंसते हैं। तो बहरहाल इस इरादे से वो बैठी है, कोई शख्स नजर आ जाए तो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गली से गुजर हुआ तो आका ने खुद इरशाद फरमाया, मां तुम कहां जाना चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटे मैं फुला मकाम पर जाना चाहती हूँ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा, मैं कैसे जाऊं, कोई सबील, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, वो कहां जाना चाहती हो? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी गठरी लेकर मैं चलता हूँ। हुजूर उस गठरी को उठाते अपने सर पर रखते हैं और धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि ज़ईफा को चलने में तकलीफ ना हो, मुशक्कत ना हो, परेशानी ना होने पाए। धीरे धीरे चलते रहे। जब वो मकाम पर पहुंचती है औरत, अपनी मंजिल पर पहुंच गई, तो आका जब वापस पलटने लगे तो औरत पूछती है, बेटे इस सीरत का, इस किरदार का मुल्क मक्का में, शहर मक्का में कोई नौजवान नजर नहीं आता। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बड़े हसीनो जमील हो, बड़े खूबसूरत हो, बड़े अच्छे अखलाकमंद हो, मुल्क मक्का में ऐसा शख्स तो नजर नहीं आता, ऐसा शख्स नजर नहीं आता। हो कौन? आका ने इरशाद फरमाया, मां रहने दो, आप अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तो उसने कहा, बेटी मैं इसलिए इस वजह से पूछ रही हूं कि कबीले कुरैश, बनु हाशिम एक शख्स पैदा हुआ है, एक शख्स आया जिसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, वो नया मजहब, नया दीन लेकर आया। तुम बड़े सीधे साधे हो, बड़े प्यारे हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि तुम उससे दूर रहना। जो उनका कलाम सुनता है वो उन्हीं का हो जाता है, जो उनकी बातें सुनता है उन्हीं का हो जाता है, जो उनका चेहरा देखता है उनका वो दीवाना हो जाता है, उनका आशिक बन जाता है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम उनसे दूर रहना, उनकी बातें ना सुनना, उनका कलाम ना सुनना। लिहाजा बेटी तुम कौन हो, अपना नाम तो बताते जाओ। फिर आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, मां जिस शख्स के डर से तुमने अपना वतन छोड़ा है, मक्का छोड़ा है, मैं वही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह वही हूँ, वही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूँ। जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना इरशाद फरमाते हैं, उसकी जुबान से कलमा शहादत जारी हो गया और कहा, बेटे अगर तुम ही हो तो फौरन मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दामन से वाबस्ता कर दो, मुझे दामन इस्लाम में ले लो। वो फौरन, वो ज़ईफा और काफिला फौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। कुछ उनके खुल्क ने, कुछ उनके किरदार ने कर ली मुसख्खर, सारी दुनिया शहीद अबरार ने कर ली। चंद लम्हा के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया रहता। अच्छा, नबी की खूबसूरती क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीनो जमील थे, कितने खूबसूरत थे। चेहरा वद्दुहा वल्लैल ज़ुल्फ़ा,
حضرت میمونہ بنت کردم، اور کیسے عاشق نہ ہو جائے میرے نبی کا کوئی، اللہ جسے ہدایت عطا فرما دے۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کردم کے ساتھ، حضرت میمونہ اپنے والد کردم کے ساتھ راستے میں چل رہی، حضور سے ملاقات ہو گئی، حضور سے ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت میمونہ کہتی میرے والد تو حضور سے باتیں کرنے لگے، سلام ہوا، سلام کے بعد کلام ہونے لگا، باتیں ہونے لگی، تو میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کی انگلیوں پر پڑی، پاؤں مبارک کی انگلیوں پر پڑی، تو حضور کی انگلیوں پر میری نظر رک گئی، ٹھہر گئی، تھم گئی، اور آج کافی عرصہ ہو گیا حضور کے پاؤں مبارک کی انگلیوں کی خوبصورتی، حسن و جمال ابھی تک نہیں گیا۔ میں حضور کی انگلیوں کو دیکھتی رہی، اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت کہ آج تک حضور کے پاؤں مبارک کی خوبصورتی میری آنکھوں سے، میری نظروں سے اوجھل نہیں۔ کہتی اتنی خوبصورت، اتنی حسن و جمال والی انگلیاں تھیں، اتنی خوبصورت تھی انگلیاں کہ میری نظریں انگلیوں پر ٹکی رہ گئی، میں نے اپنی نظر اوپر نہیں اٹھائی، حضور کے چہرے کا دیدار نہ کیا، حضور کے چہرے کو نہ دیکھا، انگلیوں ہی کو دیکھتی رہی۔ اور شاعر کہتا ہے قدموں میں جبی کو رہنے دو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، ارے چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا، چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا۔ یہ ہمارے رب نبی کی سیرت ہے۔ ایک غالباً ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی دھرم کا ماننے والا ہے، اسلام لایا، اس نے ایک کتاب لکھی عرب کا چاند، بڑی اچھی طریقے سے حضور کی سیرت لکھی، عرب کا چاند، بہت اچھی کتاب لکھی، اور ایمان نہ لایا۔ لوگوں نے پوچھا اور ایمان لے آیا، ایمان، اور غالباً اسے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی اچھی کتاب لکھی نبی کی سیرت پر، آپ ایمان کیوں نہیں لائے؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں نبی کی سیرت کو پڑھتا ہوں، نبی کے اخلاق کو دیکھتا ہوں، نبی کے کردار کو دیکھتا ہوں، تو دل تو چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہوں تو میرا دل بولتا ہے کہ عیسائی ہی ٹھیک، یعنی ان مسلمانوں کا کردار میرے ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہا۔ یہ ہماری حالت کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق لوگوں کے ایمان لانے پر رکاوٹ بن رہا۔ ایک عیسائی ایمان لایا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کون سی بات دیکھی، کس بات سے تم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا حضور کی سیرت کا میں نے مطالعہ کیا، پڑھا، صرف ایک واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا، اور میں ایمان لا کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے نبی کی سیرت پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اپنے غلاموں کے درمیان تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک صحابی رسول روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میرا بیٹا 3 دن کا عرصہ ہو گیا، 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، بے قرار ہوں، بے چین ہوں، اس کی ماں کا رو رو کر اس کی ماں کا برا حال ہو گیا، بے حال ہو گئی رو رو کر۔ یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اتنے میں جب یہ کہہ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں باغ میں نے ان کے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی یہ بات سنتے ہیں اور دوڑ لگا دیتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ انہیں روکو، انہیں میرے پاس لاؤ۔ دوبارہ بلایا گیا، آقا نے ارشاد فرمایا بڑی جلدی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے کہ باپ کے سینے میں اولاد کی محبت کتنی ہوتی ہے، اور پھر ایک ماں
ایک ماں کے دل میں کس قدر محبت ہوتی ہے، کس قدر ماں کی محبت ہوتی ہے، اس کی ماں کا رو رو کر برا حال ہو گیا، بے تحاشا رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہے، اشک بہا رہی ہے، فراق اولاد میں رو رہی ہے. یا رسول اللہ، اس لیے میں نے دوڑ لگا دی، جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام سنا، میرا بیٹا فلاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا دل بے قرار ہے، بے چین ہے. آقا نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے معلوم ہے کہ ایک باپ کے دل میں بچے کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک ماں کے دل میں اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے. لیکن ایک بات سنتے جاؤ، جب ان بچوں کو قریب جانا اور اپنے بچے کو پکارنا تو نام لے کر کے پکارنا، نام لے کر کے پکارنا، بیٹا کہہ کے مت پکارنا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں باپ ہوں اس کا، وہ میرا بیٹا ہے، میں اسے بیٹا کہوں، نور نظر کہوں، لگتے جگر کہوں، اس میں حکمت کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارا بیٹا ہے، لگتے جگر ہے، نور نظر ہے، بڑی محبت ہے تمہیں اپنی اولاد سے. لیکن جن بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا، تمہارا بیٹا کھیل رہا، تم تین دن سے تمہارا بیٹا غائب ہے، تم اسے جب پکارو تو تمہارے پکارنے میں بلا کی مٹھاس ہوگی، بلا کی مٹھاس ہوگی، بلا کا پیار ہوگا، محبت ہوگی. اس آواز سے، اس انداز میں تم اسے بلاؤ گے، اور ہو سکتا ان بچوں میں کوئی یتیم کھیل رہا، کوئی اناٹھ بچہ کھیل رہا، کوئی یتیم کھیل رہا ہو، اور تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو اس یتیم کے دل پر کیا گزرے گی، اس یتیم کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ یتیم خیال کرے گا، کاش آج میرا اگر بیٹا ہوگا، اگر آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کر پکارتا، مجھے بھی نور نظر لگتی جگر چاند اور تارا کہہ کر پکارتا، بیٹا کہہ کے پکارتا. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، بلکہ اپنے بیٹے کا نام لے کر کے پکارنا. تو عیسائی کہتا ہے، بس اسی واقعے سے، بس یہی بات، بس یہی حدیث مصطفیٰ میرے ایمان لانے کی زمان سبب بن گیا، ذریعہ بن گیا. بس اسی بات سے میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی ہسٹری ہے، سیرت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تو کا نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ برباد ہے. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار بنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ بنے ہو گئے تو رحمتی پروردگار. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نبی سے عشق اور محبت کریں، نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی کی سیرت ہے، تاریخ ہے، کردار ہے یہ حضور کا. اتنی پریشانی، اتنی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دعائیں دیا کرتے تھے، بھلائیاں کیا کرتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے، اور خود کھجور اور پانی پر گزارا کیا کرتے تھے. خود نہیں کھاتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے. حضرات، محفل میلاد، جلسے اور جلوس ہم اور آپ بہت سنتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن عمل ایک حصہ بھی نہیں کرتے، عمل ایک حصہ بھی نہیں کرتے. محفل میلاد کا مقصد کیا ہے؟ جلسوں میں کتنا لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. محبت ہے، عشق ہے، ساری باتیں اچھی ہے، اچھی باتیں ہیں، جلسہ کرنا چاہیے، اللہ رسول کی محفلیں سجانی چاہیے. لیکن اس کا مقصد کب ملے گا، اس کا مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب ہم اور آپ علماء کی بات کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے.
تب ہماری محنت ہماری دولت وصول ہوگی. ہمارا کارنامہ ہمارا کام ہماری محنت ہماری مشقتیں جو اٹھاتے ہیں لوگ تب وصول ہوگی جب ہم اور آپ عمل کریں گے. ساری رات سنتے ہیں بات وہی کی وہی. تو ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس ارادے سے بیٹھنا چاہیے, اس ارادے سے سننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے, اللہ مجھے جذبہ عطا فرما دے, اللہ مجھے عشق اور پیار و محبت عطا فرما دے, میرے قلب کو صاف اور ستھرا فرما دے کہ میں عمل کرنے والا بن جاؤں, عمل کرنے والا بن جاؤں. ہم اور آپ بہت کچھ سنتے ہیں, بہت کچھ سنتے ہیں, جلسے جلوس میں جاتے ہیں, راتوں رات دور دور کا سفر کرتے ہیں, لیکن بات وہی کی وہی. تو حضرات طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا وجہ بربادی, اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ابتدا. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا کی, اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. دین سے لگاؤ رکھیے, دین اختیار کیجئے, دین پڑھیے, دین پڑھائیے, مساجد اور مدارس کو آباد کیجئے تاکہ ہماری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. صرف زبانی جملے اور لفظیاں بولنے سے کچھ نہیں ہونے والا. پڑھ لیا زبان سے لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ معزز تھے زمانے مسلمان ہو کر, ہم ہوئے ہیں خار تارک قرآن ہو کر. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. آج دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے, مسجدوں میں خرافاتیں کی جاتی ہیں, علماء کی برائیاں کی جاتی ہیں, تمسخر کیا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, علماء کو غلام اور نوکر سمجھا جاتا ہے. دین کی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے. دین کی تعلیم, قرآن و حدیث کی تعلیم سے زیادہ دنیاوی تعلیم کو ترجیح دی جاتی ہے. ساری چیزیں حاصل کرنی چاہیے لیکن سب سے پہلے دین حاصل کرنا چاہیے, دین اختیار کرنا چاہیے, جس سے دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی اور اللہ رسول بھی ہم سے اور آپ سے راضی ہوں. تو اللہ رب العزت میری بات آپ حضرات ہم سب کے دلوں میں اتار دے. خدا کرے اللہ یہ باتیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں, قلوب میں مزین ہو جائیں, اتر جائیں, اور ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے. اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے, دعا کیجیے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بد مذہبوں سے دور رہیے, ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے, دین سے لگاؤ رکھیے, دین سے محبت کیجیے اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے, جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ سے, کل نہ مانے میں قیامت میں اگر مان گیا. غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے, مسافر روش کا ہوا بدل ڈالو. سفینہ اپنا کنارے سے لگ بھی سکتا ہے, ہوا کے رخ میں چلو باہر بدل ڈالو. جگہ جگہ جو تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے, نشاتے لذتے خواہے ذرا بدل ڈالو. حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی, خدا کے سامنے بندوں کی مخاری نہیں چلتی. تمہارا دم دبا خالی تمہاری زندگی تک ہے, کسی کی قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی. تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اور امیر بھائی جس مقصد کے تحت محفل میلاد کا انعقاد کیا, اللہ رب العزت ان کی دلی تمنا کو پوری فرمائے اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے, ایک سفینہ چاہیے اس بحر بیکارہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. مصطفیٰ جانی رحمت تیرا ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا. کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول, کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت تیرا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام, شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ,
خیال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیعنا یوم الجزاء صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم قرآن شریف کی تلاوت کی گئی، نعت مرحمت کا اشعار پڑھے گئے، تیرے محبوبین بندوں کا ذکر خیر کیا گیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ پروردگار عالم اس سب کا ثواب خاص الخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتا ہوں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و تفضیل میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پر میں طیبات کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار خلفاء راشدین ائمہ اربعہ کی ارواح طیبات کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب تمام دوست، تمام کتب، تمام اوداد، تمام اطاعت، تمام ارشاد، جملہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ارواح طیبات کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ پروردگار عالم اس کا ثواب تمام سنی علماء حفاظ قرآن کے ارواحوں کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ پروردگار عالم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد عورت بوڑھے بچے سنی سب عقیدہ کے ارواحوں کو نظر کرتا ہوں قبول فرما۔ سب کی قبور کو نور سے معمور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما اور ہم سب کے نیک جائز تمنا کو پوری فرما، ہم سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمان اور دنیا کے تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کی عزت و عبرو جان و مال ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، دشمنوں کی دشمنی سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، بد مذہبوں کے بد مذہبی سے محفوظ اور معمول فرما، مسلک اعلیٰ حضرت پر کام سر فرما۔ پروردگار عالم جو کچھ پڑھا گیا اس سب کا ثواب، جو کچھ تلاوت کیا گیا اس سب کا ثواب خاص الخاص مرحوم بدر الدین کی روح کو نظر کرتا ہوں قبول فرما، ان کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں عذاب قبر عذاب حشر عذاب نار سے محفوظ اور معمول فرما۔ پروردگار عالم کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو بڑوں قدر چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہماری ماں بہنوں کو کنیز فاطمہ، کنیز عائشہ، کنیز خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہن کی کنیز بن کر زندگی بسر کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو دین سے لگاؤ، دین سے محبت عطا فرما، مساجد اور مدارس کو شاد و آباد کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہم سب کو دین سکھانے، دین سیکھنے، دین پڑھانے، دین پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم نوید بھائی جس مقصد کے تحت محفل میلاد کو نکال کے پروردگار عالم ان کی دلی تمنا کو پوری فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما۔ بغار خیر شاعرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ، ندارم در جہاں جز تجیبم یا رسول اللہ، بری نازم کی ہستم امت تو گناہ گارم لیکن خوش نصیبم یا رسول اللہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کی برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان علی رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لخمسۃ ندفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرق خیر ور یا شبیر یا شبر، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ باللہ، امداد کن نسبت کا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، الہی تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، الہی تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم
وسلم معوذ الجود والكرم ومع العلم والحلم والحكم بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. Hey.